آپ کو علی بابا 40 چور اور کھلجا سمسم کی کہانی تو یاد ہوگی کہ کیسے وہاں سونے کے ذخائر دریافت ہوتے ہیں اور پھر علی بابا راتوں رات ارب پتی بن جاتا ہے۔ مگر وہ تو صرف ایک کہانی تھی، لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی اصل ریسرچ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے جان کر آپ کو حیرت ضرور ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون، جو ہمیشہ سے ہی اپنے اندر بہت سے راز اور اسرار چھپائے ہوئے ہے، ابھی تک اس جنگل کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو ہی پوری طرح دریافت کیا جا سکا ہے، جبکہ 9 ملکوں تک پھیلے ہوئے اس عظیم جنگل کے زیادہ تر حصے پر ابھی انسانی قدم پہنچ ہی نہیں پائے۔ حال ہی میں سیٹلائٹس کی مدد سے سائنسدانوں نے جب ایمیزون کی تصاویر لی تو ایمیزون کے جنگلات میں سونے کے ذخائر کا انکشاف ہوا۔ تصاویر میں سونے کے یہ ذخیرے ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے سچ مچ سونے کے دریا بہہ رہے ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایمیزون جنگل کے کچھ ایسے ہی دلچسپ اور عجیب فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جو سچ میں قدرت کا شاہکار ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے ایمیزون کے جنگلات کی بڑی ہی حیرت انگیز تصاویر شائع کی ہیں جن میں سونے کی کانوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ناسا کے مطابق تصاویر میں ظاہر ہونے والے سونے کے دریا دراصل گڑھے ہیں جو خیال کیا جاتا ہے کہ غیر قانونی کانکنوں نے کھودے ہیں۔ عام طور پر یہ گڑھے نظر سے اوجھل ہیں، مگر سورج کی روشنی میں یہ تصاویر میں چمکتے دمکتے نظر آئے۔ یہ تصاویر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے دسمبر میں ایک خلا باز نے کھینچی۔ ایمیزون جنگل کے جس حصے کی یہ تصاویر تھی، اس ملک کا نام پیرو ہے۔ پیرو اس وقت سونا ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، جبکہ اس کا علاقہ مادرے دے دیوس سونے کی ایک ان ریگولیٹڈ انڈسٹری کا درجہ رکھتا ہے۔ ایمیزون جنگل دنیا کے 9 ملکوں تک پھیلا ہوا ہے، جن میں سے ایک پیرو بھی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ ایمیزون کے معنی جنگجو یا لڑاکا عورت کے ہیں۔ ایمیزون کے نام کے بارے میں بھی ایک بہت ہی دلچسپ قصہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1540 میں ایک ہسپانوی سیاح فرانسسکو نے جب دریائے ایمیزون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود مقامی قبیلے سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ قبیلے میں موجود جنگجو خواتین، جو شکل و صورت سے قدیم یونانی خواتین کی طرح دکھتی تھی، انہیں ایمیزون کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے بعد سے اس جنگل کو بھی ایمیزون کہا جانے لگا۔ زمین کی 20% آکسیجن پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل میں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے اسے رین فارسٹ یعنی برساتی جنگل کہا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل میں ایک نالا ایسا بھی ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس دریا کے پانی کا درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہے، یعنی اگر کوئی جانور اس میں گر جائے تو وہ زندہ تو بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ پوری دنیا کے 30% جانور تو صرف اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں پچھلے 20 سالوں کے دوران جنگلی جانوروں، حشرات اور پرندوں کی تقریباً 2000 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں، جو پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ ان جانوروں میں بندر، چیتے، گوریلے وغیرہ کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون میں تقریباً 1500 پرندوں کی بھی ایسی اقسام موجود ہیں جو باقی دنیا میں ناپید ہیں۔ ان میں عقاب، طوطے، چڑیاں، بلبلے اور اسی قسم کے کئی پرندوں کی اقسام شامل ہیں۔ سانپ، بچھو، کچھوے، مگرمچھ وغیرہ کی سینکڑوں اقسام ایسی ہیں جن کا وجود صرف اور صرف اسی جنگل میں ہے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر صرف مکڑیوں کی بات کی جائے تو اس جنگل میں 3000 مکڑیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں مینڈکوں کی 120 ایسی زہریلی قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا زہر 10 سے 15 افراد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ مینڈک کئی رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون میں ایک ایسی چونٹی بھی پائی جاتی ہے جس کا کانٹا کسی پستول یا بندوق کی گولی سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اس کا زہر اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان شدید بخار
में मुब्तला होकर चंद मिनटों में जिंदगी की बाजी हार सकता है। इसीलिए इस चींटी को बुल्ट आंट का नाम दिया गया है। इसके अलावा एनाकोंडाज भी इसी जंगल में पाए जाते हैं, जो इतने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन ये इतने बड़े जरूर होते हैं कि पूरे जानवर को मिनटों में जिंदा निगल लेते हैं। अमेज़न के जंगलात में चमगादड़ों की एक ऐसी खूनख्वार किस्म भी पाई जाती है जो सोए हुए जानवरों के जिस्म में सुराख कर देते हैं और इस जानवर को पता तक नहीं चल पाता। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले खूनख्वार जानवरों में सबसे खतरनाक जानवर जैगुआर यानी तेंदुआ समझा जाता है। इसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में होता है। ये वजन में चीते से भारी होता है। इसका सर भी चीते से कतरे बड़ा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेज़न के नदी नालों में मछलियों की 3000 से भी ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि दुनिया की वाहिद पिंक डॉल्फिन भी सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के दरिया में ही पाई जाती है। अमेज़न में पौधों की 40,000 जबकि दरख्तों की तकरीबन 18,000 अक़साम पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न में 400 अरब से भी ज़ायद दरख्त पाए जाते हैं। उनमें से कुछ दरख्त तो इतने बड़े और घने हैं कि उनके नीचे 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है और अगर बारिश हो जाए तो 5 जगहों पर बारिश के पानी को जमीन तक पहुँचते 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इनमें कुछ दरख्त 60 मीटर यानी 200 फुट से भी लंबे हैं। अमेज़न का ये जंगल पूरी दुनिया में मौजूद जंगलात का 20% बनता है। ये अजीम जंगल सिर्फ जानवरों, परिंदों और दरख्त पौधों का ही नहीं बल्कि तकरीबन 3 करोड़ इंसानों का भी मस्कन है। यहाँ 400 ऐसे जंगली कबीले भी मौजूद हैं जिनका बाहर की दुनिया से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं, यानी ये जंगल ही उनके लिए टोटल यूनिवर्स है। वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं जिंदगी गुजारते हैं और यहीं पर अपनी आखिरी सांसें गिनकर इस दुनिया से चले जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इनमें कुछ कबीले आदमखोर भी हैं, लेकिन इस बात का कोई हतमी सबूत नहीं। हाल ही में अमेज़न के जंगलों में एक ऐसे कबीले का पता चला है जिसके लोग तहजीब से इतने लाइल्म हैं कि वो 2 से ज्यादा की गिनती नहीं कर सकते। कबीले के ये लोग ना तो कोई तस्वीर बना सकते और ना ही सीधी लकीर खींच सकते हैं। इस कबीले की टोटल आबादी 200 है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये जंगल भी इंसान के लालच से महफूज नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक 1950 से लेकर अब तक इस जंगल का 23% हिस्सा काटा जा चुका है। दूसरी जानिब कुदरती आफात और हादसात ने भी इस जंगल को बुरी तरह मुतासिर किया है। 2019 में लगने वाली आग ने 7,600 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर खड़े दरख्तों को जलाकर राख में बदल दिया और लाखों जानवर भी इस आग की नजर हो गए। माहिरीन के मुताबिक अमेज़न ममालिक में बड़े पैमाने पर काश्तकारी और माइनिंग के बाइस भी जंगलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।